بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ آر یا پار کا ہفتہ ہے اور اس کا آغاز آج سے ہو چکا ہے۔ وہ کیسے؟ سب سے پہلے اسلام آباد سے استعفے کا جو شور ہے اس پر بات کریں گے، پھر آج وزیر اعظم ہاؤس میں ایک میٹنگ ہے، پھر عمران خان کا مشن اسلام آباد ہے۔ عمران خان اس وقت اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ آج ان کے 19 مقدمات کے اندر ضمانت کے کیسز لگے ہوئے ہیں۔ عمران خان نے رات خود بھی اس خدشے کا اظہار کیا کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور گرفتاری کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بھی کیس میں ضمانت کینسل ہوتی ہے یا عبوری ضمانت میں توسیع نہیں ہوتی تو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اور نیب والے اس کیس میں جہاں انہیں گرفتار کیا گیا تھا، عدالت نے اس پر کہا ہے کہ وہ وارنٹ گرفتاری اپنی جگہ موجود ہیں۔ سپریم کورٹ نے ان کو غیر قانونی یا سسپینڈ نہیں کیا۔ پھر بشرا بی بی بھی عمران خان کے ہمراہ ہیں، انہوں نے احتساب عدالت کے اندر پیش ہونا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان واپس آئیں گے یا گرفتار ہوں گے۔ ان کی گرفتاری یقیناً ایک دفعہ ضرور ہوگی، اور یہ رانا ثناء اللہ بھی کہہ چکے ہیں، اور یہ لندن میں بیٹھنے والوں کی ڈیمانڈ بھی ہے، زبان بھی دی ہوئی ہے۔ چونکہ اب الیکشن میں جانا پڑ رہا ہے تو الیکشن کے وقت عمران خان کو ہر صورت جیل میں ڈالنا ہے، تاکہ ان کو کسی بھی طریقے سے ان کے ووٹرز سے خطاب کا موقع نہ دیا جائے، ووٹرز سے انٹریکٹ کرنے کا موقع نہ دیا جائے۔ پھر ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں آج اسلام آباد کے اندر ایک اہم میٹنگ ہے۔ یہ آئندہ چند ہفتوں کے اندر جو گورنمنٹ کا فیوچر ہے اور جو حالات و واقعات ہیں اس حوالے سے تھوڑا سا پکچر کو کلیئر کرے گی۔ اور وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ آج پہلی بار حکومت خود حکومت کو بجٹ پر قائل کرے گی۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عوام کا کیا حال ہوگا، عوام اس بجٹ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، عوام کی کیا رائے ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن آج حکومت اپنے اتحادیوں کو، بالخصوص پیپلز پارٹی کو قائل کرنے کی کوشش کرے گی کہ ہم نے یہ بجٹ مل کے بنایا ہے، دیکھیں آپ بھی اس میں شریک ہیں، یہ آپ ہی کا بنایا ہوا بجٹ ہے، یہ آپ ہی کے وزیروں کی دی ہوئی پرپوزل اور سجیشنز ہیں جو ہم نے اس میں شامل کی ہیں، اس لیے آپ مان جائیں۔ تو اب ایک جانب شہباز شریف ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب پنجاب کی نگران حکومت بھی زرداری صاحب کو منانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محسن نقوی دبئی گئے ہوئے ہیں جہاں ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ لیکن اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ جو استعفیٰ دینے والی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں استعفیٰ دینے کا کلچر نہیں ہے، ہم نہیں جاتے جب تک ہمیں بھیجنا نہ دیا جائے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال ہے، اور وہ صورتحال اس طریقے سے ہے کہ کافی دنوں سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو چیزیں چل رہی ہیں، اب وہ ایک سمت اختیار کرتے ہوئے ایک ڈائریکشن اختیار کرتی نظر آ رہی ہیں کہ اب آر یا پار والا معاملہ ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جب حکومت آئی تھی تو یہ طے پایا تھا کہ جس کے پاس جو وزارت ہوگی اس میں اس کے بندے اپوائنٹ ہوں گے۔ اب اس کے بندوں سے کیا مراد ہے؟ جو ان کے اپنے لوگ ہیں۔ پاکستان میں چیزیں اس طرح نہیں ہوتی کہ حکومت بے شک آپ کی ہو تو بندہ میرٹ پر ہو تو بے شک وہ آپ کے مخالف کیمپ سے ہو، لیکن میرٹ پر ہو تو وہ سٹے کرے گا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کی مثال چیئرمین نادرا والی ہے۔ ٹھیک ہے، عمران خان نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا، لیکن مسلم لیگ نون نے 2 بار ایک ہی چیئرمین نادرا کو ہٹا کر بتایا کہ ان کو میرٹ پر لوگ نہیں چاہیے، ان کو اپنی پسند کے لوگ چاہیے۔ اب جو استعفے والی بات ہے، جو چیئرمین پی سی بی والا معاملہ ہے، آپ جانتے ہیں کافی دنوں سے ان دونوں جماعتوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے، اور احسان مزاری وزیر برائے بین الصوبائی رابطہ، ان کا کہنا ہے کہ ہم نجم سیٹھی کی اب اس ٹینیور کے اندر توسیع نہیں کریں گے، اور 20 جون سے ذکا اشرف کرکٹ بورڈ کے نئے چیئرمین ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نجم سیٹھی کی چھٹی ہونے والی ہے، اور اگر پیپلز پارٹی نے منا لیا تو پیپلز پارٹی کے مطالبات وقت کے ساتھ مزید بڑھتے جائیں گے، اور وہ نون لیگ پر اپنا دباؤ مزید بڑھاتے جائیں گے۔ اور نون لیگ پریشانی کا شکار ہے کہ بجٹ تو پاس ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے؟ کیا اگر پیپلز پارٹی الگ ہو گئی تو بے شک آپ نے انتخابی بجٹ دیا ہے، آپ کو کل پرسوں گھر جانا پڑے گا، تو اس کے بعد صورتحال آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ تو یہ اس وقت مجموعی طور پر ان کی صورتحال ہے جس میں ان کی پریشانی بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ دوسری جانب جو اس وقت لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے
وہ استحکام پاکستان پارٹی سے متعلق ہے۔ کل فردوس عاشق آوان بتا رہی تھیں کہ استحکام پاکستان پارٹی بنیادی طور پر استحکام لانے کے لیے لائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم منشور دیں گے، ہم لائحہ عمل دیں گے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی پارٹی میں اب مزید لوگ تو نہیں آئیں گے؟ انہوں نے کہا کہ جی بالکل شامل ہو رہے ہیں اور ہوں گے، لیکن اب اس غبارے سے بھی ہوا نکلتی دکھائی دے رہی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ فواد چودھری جو ایک ووکل پرسن ہے، وہ اس تقریب جس میں اس پارٹی کی لانچنگ ہوئی اس کے علاوہ اور کہیں نظر نہیں آئے۔ عمران اسماعیل کہیں نظر نہیں آئے، علی زیدی آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہے۔ اس حوالے سے رات کو شہزاد اقبال نے بتایا کہ بہت سارے لوگ جو لانچنگ تقریب میں شامل تھے، جو اس تقریب میں موجود تھے، انہوں نے وہاں ایسے چہرے بنائے ہوئے تھے جو شرمندہ سے تھے اور جو میڈیا سے کترا بھی رہے تھے۔ ان سب نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت سے اس وقت انکار کر دیا ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ انکار کر رہے ہیں تو پھر آپ بتائیں کہ آپ اس ایونٹ میں شامل کیوں ہوئے، آپ لانچنگ تقریب میں کیوں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مختلف قسم کے دباؤ کا، مختلف قسم کی مجبوریوں کا سامنا تھا، تو اس وجہ سے ہم سب لوگ اس میں شریک ہوئے۔ لیکن فی الحال جہانگیر ترین کے جہاز کی جو باتیں ہم سنتے تھے کہ وہ جہاز ہر کسی کو لے کے آ جاتا ہے، وہ حکومتیں بھی بناتا ہے، حکومتیں گراتا بھی ہے، کم از کم اس جہاز میں سے اور اس غبارے میں سے ہمیں ہوا نکلتی دکھائی دے رہی ہے، اور یہ چیزیں اس طرح سے آگے چلتی مزید دکھائی نہیں دے رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گراؤنڈ پر کچھ ڈیلیور نہیں ہو رہا، عوام اس حکومت سے مایوس ہے، حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں، ایکسپریس ٹریبیون کی جو خبر آج لگی ہے کہ جو آپ کی سٹاک ایکسچینج ہے اس میں بہت سے بروکرز ہوتے ہیں جو سب کچھ ڈیل کرتے ہیں، کم از کم 8 سٹاک بروکرز نے اپنے لائسنس منسوخ کرانے کے لیے سٹاک ایکسچینج میں درخواست دے دی ہے، اور ایکسپریس ٹریبیون کے مطابق جو سٹاک بروکر ہیں وہ بلند شرح سود اور انٹرسٹ ریٹ نیز معاشی غیر یقینی اور حکومت کی بد انتظامی سے پریشان ہونے کی وجہ سے الگ ہو رہے ہیں۔ آج جیو کی خبر ہے کہ ڈالرز کی قلت ہو گئی ہے، کھانے پینے کی مصنوعات کی امپورٹ بند کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ یعنی آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ ہم وہاں سے کچھ منگوائیں گے ہی نہیں، ٹھیک ہے نہ منگوائیں، لیکن کیا آپ کی لوکل انڈسٹری اتنی پاورفل ہے، اتنی مضبوط ہے کہ آپ یہ سب کچھ کور اپ کر سکیں؟ پھر آج پنجاب میں بجٹ آنا ہے، آئندہ 4 ماہ کا بجٹ ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اتنا ڈیولپمنٹ اور اتنا ترقیاتی بجٹ ہوگا۔ ڈی سی آفس کے ایک جو آفیسر ہیں ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کی کوئی تیاری نہیں ہو رہی، ایک بھی ایسی میٹنگ نہیں ہوئی جو الیکشن تیاری سے متعلق کی گئی ہو۔ یعنی ڈی سی آفس ہو یا نگران حکومت ہو، یہ وہ ہر کام کر رہے ہیں جو ان کے کرنے کا نہیں ہے، اور وہ کام ہرگز نہیں کر رہے جس کام کے لیے یہ آئے تھے۔ اب میں ایک اور معاملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ مختلف وکلاء کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ وکلاء کے علاوہ لطیف کھوسہ کے گھر پر جو فائرنگ کا واقعہ ہوا، اس کے بعد جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ہڑتال کی کال دی، اور لاہور ہائی کورٹ کی کال پر آج مختلف بارز ہڑتال کر رہی ہیں، اور وکلاء فوری نوعیت کے مقدمات میں تو پیش ہو رہے ہیں، لیکن باقی معاملات میں وہ اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، کوئی ایک شعبہ بھی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکیں کہ یہاں حالات ٹھیک ہیں، یہاں وہ صورتحال ہے جو معمول کی ہے۔ ہر جگہ انسرٹینٹی ہے، سیاست میں بھونچال آیا ہوا ہے، بڑی تعداد میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، وفاداریاں تبدیل کی جا رہی ہیں، کنگز پارٹیاں بنائی جا رہی ہیں، اور کچھ اچھا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ چلیں، کھیل کے اندر بھی وہی شور ہے۔ کورٹس کی بات کریں تو پاکستان کی سپریم کورٹ کا حکم موجود ہے 14 مئی کا، لیکن آج 14 مئی تو کیا 19 جون ہو گیا ہے، ایک مہینے سے بھی اوپر ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود نہ آپ کو الیکشنز ہوتا نظر آ رہا ہے، اور نہ ہی سپریم کورٹ آپ کو اس پر عمل درآمد کراتی نظر آ رہی ہے۔ تو ہمارا نظام جو ہے، اس کی حیثیت ایک مذاق سے بڑھ کر کچھ نہیں رہ گئی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔